بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب ڈاکٹر عمر صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، کل ہم نے بات کی تھی قوم عاد پہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ، اور قرآن سورہ اعراف کے اندر جو بیان کرتا ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی تفصیلی طور پہ۔ آج اس سے آگے ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے قوم سمود کا تعارف، کہ یہ قوم کہاں رہتی تھی، کون تھی، اور اس کا پس منظر وہ میں آج بیان کروں گا۔ اور کل ہم سورۃ الاعراف سے قوم سمود کا جو ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس کو آیات کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تقریباً 120 سال روایات کے مطابق تبلیغ آپ نے فرمائی تھی اس قوم میں۔ اور سمود کا جو لفظ ہے السمد، اس کا مطلب ہوتا ہے کم پانی، تو شاید سمود اسی سے ہی یہ لفظ تخلیق ہوا کہ اس ایریا میں اور اس ٹکڑے میں پانی کی کمی تھی، جیسے عرب کی سرزمین پر ہوتا ہے، تو شاید اس نسبت سے سمد کا لفظ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمود ایک شخص تھا کہ جہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، یعنی اس طرح حضرت نوح علیہ السلام تک ان کا شجرہ جا کر ملتا ہے اس قوم کا۔ اور اس کا جو محل وقوع ہے، یعنی یہ جو بستیاں ہیں سمود کی، یہ ہجر میں آباد تھے یہ لوگ، اور ہجر اس لیے قرآن مجید نے ان کو اصحاب الحجر کہا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہیں، یہ سب ان کی سکونت کے اور ان کی رہائش کے مقام ہیں۔ اب فج الناقہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور یہ جو ہجر، یعنی اس ایریا میں یہ ان کی بستیاں آباد تھی، اور ہجر جو خاص ایک مقام انہی میں ہے کہ جہاں پر یہ قوم، جسے اصحاب الحجر بھی قرآن پاک نے کہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عاد کو عاد اولا اور سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمود کو سمود ارم، یعنی یہ نام بھی دیا گیا کیونکہ ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قرآن نے عاد اولا کے بارے میں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شہروں میں ایسی ایسی عمارتیں تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے، بڑے بڑے ستونوں والی، کہ جیسی کسی نے نہیں بنائی تھی، بے مثال عمارتیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور یہ جو سمود ہیں، یہ وادی میں پتھروں کے بڑے بڑے گھر تعمیر کرتے تھے، یعنی پتھروں کو تراشتے تھے اور پھر اس سے گھر بنایا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اسی قوم سمود کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ بھئی کہ کب تک تم ایسے رہو گے کہ تم یہ خیال کرو کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، تم امن میں اور مزے میں تم رہو گے، فی جنات وعیون، باغات میں، چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، کہ کھیت ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور پھر ان درختوں پر جو لگا ہوا پھل ہوگا وہ اتنا بھاری اور اتنا اچھا ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ درخت ٹوٹنے والا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں یہ ٹوٹنے والی ہیں، اتنا یعنی ان کے ہاں خوشحالی۔ یہ جو اشارے ہمیں قرآن پاک دیتا ہے، یہ در حقیقت اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے خوشحال وہ لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِحِينَ، کہ تم پتھروں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو اور خوش خوش بناتے ہو، یعنی خوشحالی بھی ہے اور پھر
اس خوشحالی کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا انسان شکر گزار بندہ بنے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو، حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہو اور پھر سرکشی میں تم مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور یہ جو اونٹنی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، یہ قرآن پاک نے اس کو آیت کے طور پر بیان کیا، یعنی یہ آیت ایک نشان ہے۔ نشان وہی ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کر دیا جاتا ہے قوم کا کہ آیا کہ وہ اگر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اب بات کو مان لے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، ورنہ پھر ان پر عذاب اتارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بطور نشانی کے بیان کیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہے کہ 110 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 120 سال کی تبلیغ اور 110 لوگ۔ اور زمخشری نے یہ بھی لکھا کہ جو آبادی تھی وہ تقریباً 1500 کی آبادی تھی، یہ آبادی تھی۔ لیکن جب ہم مولانا مودودی کو پڑھتے ہیں سورۃ الاعراف میں تو وہ لکھتے ہیں کہ کوئی 4-5 لاکھ کے قریب تو ہوگی۔ تو اب اس میں جو مطابقت ہمیں محسوس ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، یعنی جو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید سید مودودی پوری آبادی جو بستیاں ہیں ان کو شمار کر رہے ہیں، لیکن اصحاب الحجر یعنی یہ جو جگہ اور بستی ہے، یہ جو مقام ہے، یہاں پر ممکن ہے کہ جو علامہ زمخشری نے کہا کہ 1500 لوگ تھے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 4-5 لاکھ تک ہوں یا 1500 ہو، لیکن 120 سال کا عرصہ، یعنی ایک پیغمبر تبلیغ کرتا ہے اور اس میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ 110۔ اور یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے قرآن مجید نے جو بیان کیا 950 سال، فلابث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال آپ ان میں رہے۔ اور وہاں پر کتنے لوگ تیار ہوئے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 40 مرد یا 40 عورتیں، بعد نے اس سے بھی کم تعداد بیان کی، چونکہ یہ روایات ہیں تو کسی نے 9 بھی بیان کر دیے۔ تو یہ 950 سال کی تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ادھر حضرت صالح علیہ السلام 120 سال آپ تبلیغ کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک داعی کو، ایک عالم کو، ایک مبلغ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش اور اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام یعنی 110 افراد مسلمان ہوئے، عرصہ 120 کا، 1500 کی آبادی یا اس سے زیادہ جیسے سید مودودی نے کہا۔ لیکن ایک جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے آتے ہوئے جب اسی علاقے سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کے طور پر صحابہ کو یہ علاقہ دکھایا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کنواں ہے جہاں سے اونٹنی نے پانی پیا وہاں سے تم پانی پی سکتے ہو، جو باقی کنویں ہیں ان کنووں کو استعمال نہیں کرنا جو نافرمانوں اور سرکشوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جو ایک پیغمبر کا فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے وہ نبھائی، آپ نے انذار اور تبشیر فرمایا، یعنی مسلمانوں کو بتایا کہ بھئی دیکھو یہ قوم ایسی تھی تو ان پر خدا کا عذاب اترا تھا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کو وہاں سے جلدی جلدی نکلنے کا بھی آپ نے فرمایا۔ تو گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ اللہ کی نشانی تھی، اور پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، آیات کو ہم پڑھیں گے تو مزید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی جن پر پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب میں جہاں پہ جلدی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو آثار قدیمہ کا جتنا بھی ذخیرہ یہاں پہ موجود ہے، ہم اگر اپنے سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو وہ کسی نبی کے ساتھ اس کو افیلیٹ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں مختلف قلعے ہیں، مختلف اس طرح سے چیزیں ہیں، ہم ان کو بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ہی سوچیں گے، پریٹینڈ کریں گے، ان کو اس طرح ہی سمجھیں گے، یا وہ صرف جو عذاب والا معاملہ ہے جو رسول اللہ نے ان سے منع کیا لوگوں کو وہاں رکنے سے، وہ صرف یہ 2 قوموں کے لیے تھا، باقی سارے کے لیے؟ دیکھیے، جن قوموں کی طرف پیغمبر آئے اور جن کے آثار موجود ہیں تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور آپ کی موجودگی میں
نافرمانوں پر، کفار پر خدا کا عذاب اترنا، یہ یقینی بات ہے نا. تو آپ بحیثیت رسول کے اپنے صحابہ کو بھی خبردار کر رہے ہیں، اور جو اس وقت آپ کے مخاطبین ہیں ان کو بھی اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں. اب جو معاملہ ہے نا وہ ہے تحقیق کا، ریسرچ کا معاملہ، وہ بالکل اس سے مختلف ہو جاتا ہے. یعنی آج اگر مثال کے طور پر جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں سے بہت سی ایسی بستیاں بعد میں بھی دریافت ہوئی ہیں، اور اس پر یورپ نے، مغرب نے بھی بہت کام کیا، مسلمانوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے. تو اب اس کے دو پہلو ہو جاتے ہیں. دیکھیے عبرت تو یقینی ہے نا، جیسے قرآن مجید نے عرب والوں سے کہا کہ بھئی آپ کی جو طاقت ہے، قوت ہے ریاستی طور پر، یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، تمہارے اتنے سطوت نہیں ہے جتنے تم سے پہلوں کا تھا، تو وہ دنیا سے چلے گئے، تم نے بھی چلے جانا ہے. تو بحیثیت انسان ہمارے لیے اس میں یہ تو عبرت ایک ہے نا. لیکن دوسرا پہلو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو آج دنیا کی تحقیق کا یہ موضوع ہے، یہ مقامات ہیں، دنیا آتی ہے، تحقیق کرتی ہے، اور یہاں سے بلکہ تحقیق کے دروازے اس لیے بھی کھولنے چاہیے کہ جو قرآن نے کہا وہ حقائق اس طرح ہمارے سامنے آئیں گے، آشکار ہوتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ جو حضرت صالح کی اونٹنی تھی اللہ رب العزت نے اس کو نشانی قرار دیا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت سے آئی تھی؟ ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت سے آئی تھی، اور اس طریقے سے اور بھی جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ جو روایات بیان کی جاتی ہے نا، قرآن مجید ان روایات کی تائید نہیں کرتا. قرآن مجید میں فقط یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر بھیجا. یعنی مثال کے طور پر اصحاب السبت ہیں، یوم السبت کو ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان قرار دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ امت، یہ قوم، یہ آیا کہ اس پر عمل پیرا ہوتی یا نہیں ہوتی. یہ ایک لحاظ سے انجام اور جو نتیجہ ہے یہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے یہ بات، یہ طریقہ. اب آپ دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو آپ یہ بتا دیں کہ یہ اونٹنی ایک نشانی ہے اللہ کی، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے یہ، تو یہ اس بات کی بھی ایک نشانی بن گئی، علامت بن گئی کہ اگر یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو، اللہ کی اس ناقہ کو اگر قتل کرتے ہیں تو گویا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. اگر اس کو قتل کرنے سے یہ رک جاتے ہیں تو گویا کہ پھر آگے کا معاملہ صحیح اور درست ہو جائے گا. تو یہ ایک نشانی اس حوالے سے تھی کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین تم کو دیا اس کی پیروی کی طرف آؤ. جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو پھر یہ اونٹنی جو ہے یہ ایک ان کے لیے علامت، ایک نشان، ایک آیت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اس کے بعد پھر فیصلے سارے ہوں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ان لوگوں کے اس رویے اور سلوک پر جو اس اونٹنی کے ساتھ وہ رکھتے ہیں. صحیح. تو آیات میں تو صرف اتنی بات بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی کہ جنت سے آئی ہے. اچھا، اسی سے متعلق ایک اور بھی چیز ہے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آئی، لوگوں کے سامنے بچہ جنا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے اونٹنی. یہ بھی بات ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن نے جب اس کو ایک آیت، ایک نشانی اس کو قرار دیا ہے تو وہ اس نشانی سے مراد یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس قوم کا اب فیصلہ ہونا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دیا ہے. صحیح. یعنی ہمارے ہاں یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں یہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن میں کہیں پر بھی اس بات کو بیان نہیں کیا. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہے کہ رسول کے مخاطبین پر عذاب آ رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ ان لوگوں کو بالکل کٹ آف کر دیا، مہلت نہیں دی گئی مزید؟ جیسے ہم لوگوں کا تو معاملہ قیامت تک مؤخر کر دیا گیا نا، ہمارے عذاب کا یا جزا کا، تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا کہ اسی دنیا میں ان پر قیامت قائم کر دی گئی؟ ان کا بھی معاملہ اسی طرح مؤخر کر دیا جاتا کہ رسول آئے ہیں وہ چلے گئے اس دنیا سے اپنا پیغام دے کر، ادھر ہی کیوں ان کا معاملہ صاف کر دیا گیا؟
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول کا ان میں موجود ہونا، یعنی پیغمبر ان میں موجود ہے اور اللہ کی وحی اتر رہی ہے، اللہ کے احکام اتر رہے ہیں، تو گویا کہ اب کوئی کسی طرح کا بھی کوئی ابہام اور کسی طرح کا کوئی شک یا کسی طرح کا کوئی بودھ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں قیامت پر واضح ہونی ہیں وہ چیزیں یہاں پر بھی واضح کی گئی، ان کو بتایا گیا، کیونکہ خود خدا کا پیغمبر، خدا کا رسول ان کے اندر موجود ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو تیقن ہے، یہ جو یقین ہے، یہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ در حقیقت اس کی بنیاد ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا، یعنی قیامت کا انکار ان لوگوں نے کیا، عذاب کا انکار کیا، تو ان کے لیے جو حجت ہے وہ اللہ کی طرف سے تمام ہوئی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ جی آپ کچھ نہیں، جی اچھا یہ بتائیے گا کہ قوم سمود نے جو اونٹنی کو قتل کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے، یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ یہ صرف ان کے لیے ایک آزمائش تھی، یا یعنی جو ان پہ عذاب آیا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے آیا تھا یا اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آیا تھا؟ دیکھیے، آغاز تو اس کا حضرت صالح علیہ السلام کے انکار سے ہی شروع ہوتا ہے نا، یعنی ان کی جو سرکشی ہے، ان کی جو تکبر ہے، ان کی جو بغاوت ہے، آغاز تو وہیں سے ہوا نا۔ اب وہ جو 120 سال کا عرصہ بنتا ہے، اب اس عرصے میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو شرک سے بچنے کی بھی تلقین کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، ایک مانیں، آخرت کی طرف بھی ان کو متوجہ کیا۔ جو ان کے معاشرے میں خرابیاں تھیں اس وقت، کاروباری حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، چونکہ جب ہم کسی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں یہ اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جو عذاب آیا وہ تو اس لیے آیا کہ ان کے اندر ظلم تھا، یا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، تو یہ جو عبادات ہیں، نمازیں، اس کی وجہ سے تو عذاب نہیں آیا۔ صرف ہم اخلاقی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں، جو دینی پہلو ہے یا عقائد کا پہلو ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں، جبکہ دین دونوں کے ساتھ ہے نا معاملہ۔ اب یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں عقائد کی خرابی ہوگی اس میں اعمال کی خرابی پیدا ہوگی، جس میں اعمال کی خرابی ہوگی تو واضح طور پر دیکھیں گے تو اس کے عقائد میں بھی ہمیں کجی نظر آئے گی، خرابی نظر آئے گی، تو یہ چیزیں آپس میں پیوست ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، یہ جو کونچے کاٹنا، قتل کرنا جو بیان کیا جاتا ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، یہ اس کی جو یعنی بنیادی وجہ جیسے ہم نے پہلے بیان کی تھی، یہ تو اختتام تھا در حقیقت، یعنی اب وہ جو مہلت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اب بچنے کا یہی راستہ تھا کہ بھئی یہ اب تمہارے پاس نشانی ہے، اگر اس کا احترام کرو گے، اس کا خیال رکھو گے تو پھر تمہاری بچت ہوگی، ورنہ اگر یہ تم نے کر دیا کام تو گویا کہ اس کے بعد اب جو نتیجہ اور انجام ہے وہ تم ضرور لے کر رہو گے۔ صحیح۔ جی ہمارا صاحب، میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ وفاقی ہے اور ہر دور کے لیے۔ اب یہ جو اقوام ہیں، ان کے حالات تو قریش مکہ نے دیکھے ہوئے، یہ مکی صورت ہے، تو جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے وہ بستی دکھائی، آج یہ باقیات نہیں موجود، تو یہ آج کے دور کے انسان کے لیے یہ ساری جو قصہ ہے یہ کیسے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی دولت عطا کی ہے، مشاہدہ کی قوت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، غور و فکر اور تدبر اور تفکر کی جو صلاحیت ہے اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اور پھر جو پوری تاریخ ہے انسان کی وہ لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہمارے پاس نہ بھی ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم آج کے دور کے انسان ہیں، ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہم سے پہلے دنیا میں قومیں تھیں جو رہی اور دنیا سے چلی گئی، ہم آج بھی مشاہدہ اپنی عمر میں کرتے ہیں، جتنی عمر ہماری ہو، یعنی کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا، 60 سال، کتنی حکومتوں کو جاتے ہوئے، بادشاہوں کو جاتے ہوئے انسان دیکھتا ہے، یہ سارا کچھ انسان کے سامنے ہے۔ قرآن مجید نے جن باتوں کو بیان کیا وہ بھی انہی واقعات ہی میں سے واقعات ہیں، انہی کہانیوں میں سے کہانیاں، انہی تاریخ میں سے تاریخ ہی ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر اس پر غور کرے، سوچے، تو اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے اور یقین کی حد تک کہ وہ اس دنیا میں فانی ہے اور اس نے اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آخرت برپا ہونی ہے۔ تو قرآن مجید کا بنیادی طور پر یہی موضوع ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو آج بھی قرآن مجید نے جو بھی بیان کیا یا جتنا بھی بیان کیا وہ
حکمت کے تحت اس کو بیان کیا گیا. ایک کتاب میں جتنا آ سکتا تھا قرآن پاک نے ان سب واقعات کو بیان کیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہی عبرت ہے، یعنی قرآن کے بیان کردہ تاریخ ہو یا قرآن سے باہر جو تاریخ ہم جانتے ہیں، اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ انسان خدا کا فرما بردار بندہ بن کر رہے تو اس کے لیے یہی کامیابی اور کامرانی ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، روزہ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگ روزے سے متعلق پوچھتے ہیں، تو ان کو آپ کے سامنے رکھیں. ایک بہت اہم چیز ہے، پوچھتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا وہ روزہ نہ رکھنے والوں کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کر سکتی ہے، کوئی اقدامات اس طرح کے اٹھا سکتی ہے، یا یہ ریاست کا میدان نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ریاست کی ذمہ داری دو باتیں ہیں. ایک نماز ہے جو معاشرے میں سماج کا ایک حصہ ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی پابندی کی جاتی ہے. اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ماحول وضع کرتی ہے، بناتی ہے. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی ریاست کی، کہ وہ اکٹھی کر کے اکٹھی کرتی ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا جو قرآن پاک نے 8 مصارف کو بیان کیا ہے قرآن پاک نے، تو یہ دو کام ہیں. باقی جو روزوں کا معاملہ ہے وہ اتنا ہے کہ آپ اپنے باہر کے ماحول میں اس کا جو ادب ہے، احترام ہے رمضان کا، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ بس بنیادی بات ہے. صحیح. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جبراً دکانیں بند نہیں کروا سکتی، ہوٹلز بند نہیں کروا سکتی، اس طرح کے سٹالز بند نہیں کروا سکتی. وہ تو روٹین میں کھلے رہنے چاہیے. دیکھیے، روٹین میں کھلے رہنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرتاً اس کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جب آپ ایک مسلمانوں کے معاشرے میں ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کی دکانیں، چونکہ اب اس کا کوئی استعمال بھی نہیں ہے نا دن کے ٹائم، یعنی دکانوں کا، کہ اب مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اکثریت روزے کے ساتھ ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی واحد تعداد دنیا میں ایسی ہے کہ جن کی اکثریت روزہ رکھتی ہے. بالکل صحیح. دیگر مذاہب کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر روزے کی جو روایت اور فرضیت ہے وہ بہت کم رہ گئی. یعنی اب اس کو دوسرے مذاہب کے لوگ وہ روزے کم رکھتے ہیں، مسلمان آج بھی زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو اس لیے جو ایک واضح بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں جب مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی دکانیں ہیں، وہاں پر جو دکان کھول کر بیٹھے گا، کھانے پینے والا آئے گا تو وہ دکان کھولے گا نا. تو اسی لیے وہ کاروبار کے جس کے کسٹمر نہیں ہوتے، تو واضح بات ہے کہ وہ پھر اس وقت کھولے جاتے ہیں کہ جب کسٹمر آتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھیں نا کہ خود بخود دکانیں بند رہتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ لینے والا، خریدنے والا اور جانے والا کوئی نہیں ہوتا. اقلیت میں تو لوگ ہوتے ہیں نا، بیمار ہو سکتے ہیں، کاروبار کرنے والے ہو سکتے ہیں، مزدور ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جو اقلیت میں ہیں وہ ان کے لیے دکانیں اگر کھلی ہیں تو خرید و فروخت کر لیتے ہیں. کوئی علیحدہ ہو کر کھایا جا سکتا ہے، گھر میں جا کر انسان کھا لیتا ہے. کوئی بیمار بندہ ہے، کوئی تکلیف والا ہے، یا اس پر روزے فرض نہیں ہے، وہ شخص ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک احترام کا جو تقاضا ہے، آپ ریاست کو ایک طرف چھوڑ دیں. خود مسلمان بھی یہی چاہیں گے کہ بھئی ہم رمضان کا مہینہ ہے تو اس بارے میں ہم احتیاط برتیں. صحیح. جی ہمارے صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عبادات کو اس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے طبی فوائد بھی حاصل کر لیے جائیں. تو اگر کوئی شخص روزہ اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ اس کے میں طبی فائدہ حاصل کروں، تو کیا اس کا بھی ثواب ہوگا، یا نیت یہ کرنی ہوگی کہ اس کا مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کر رہا ہوں، اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں؟ دیکھیں، نیت بنیادی چیز ہے. یعنی یہ خدا کی عبادت ہے، خدا کے لیے میں کر رہا ہوں. ورنہ کیٹو ڈائٹ بھی ہے، وہ ایک اور جو لفظ بولا جاتا ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے، وہ بھی ہے. پھر وہ تو آپ ایک خاص نظر سے اور پس منظر سے آپ وہ کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اتنے سے اتنے گھنٹے تک آپ نہ کھایا کریں، نہ پیا کریں. اب لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جب مغرب کے ٹائم کھا لو تو پھر دوسرے دن جا کر 9 بجے کھاؤ. یہ سارا وقت ایسا ہو کہ آپ نہ پئیں نہ کھائیں. یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. یہ بیان کی جاتی ہیں باتیں، لیکن اصل جو چیز ہے، ہم تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے. ہماری نیت روزے کی ہوگی
اور اس تقوی کی ہوگی کہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا، اللہ کا حکم ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو تب وہ روزہ بنتا ہے اور تب وہ خدا کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور یہ جو رجحان ہے کہ میں عبادات کے طبی فوائد ڈھونڈتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جوڑوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ رجحان کیا درست ہے؟ ایسے سوچیں کہ یہ کمزور ایمان والوں کے لیے، یعنی جن کو آپ نے کوئی رغبت دینی ہے، کوئی توجہ کرنا ہے، تو آپ اس کے فوائد، کچھ ثمرات آپ اس کے جسمانی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر لوگ حج پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہاں جا کر وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، تو حج کریں گے تو ساتھ ساتھ کچھ کاروبار بھی ان کا ہو جائے گا، یہ معاملہ بھی چلے گا۔ تو اس کو اس سے جدا ہم نہیں کر سکتے، مائنس نہیں کر سکتے، لیکن پیش نظر بہرحال وہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ملحد جو ہیں وہ یا غیر مسلم ہیں، لبرلز ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں جی سارا دن بھوکا رہنے کا کیا فائدہ ہے، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ صرف اس لیے کہ خدا خوش ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں؟ اب تو جواب دینا ان کو بہت آسان ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب باقاعدہ اس کا ایک پورا نظام وضع کر لیا گیا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کھائیں، کتنے گھنٹے نہ کھائیں، اور باقاعدہ طور پر اب تو جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ آپ کو پورا ایک پلان بنا کر دیتے ہیں، اور اس میں زیادہ زور اب اسی بات پر ہوتا ہے کہ کم کھایا جائے، اور جتنا تھوڑا کھایا جائے لیکن وہ ایسا ہو کہ جو کوالٹی میں بہتر ہو۔ وہ اس کوانٹٹی سے بہتر ہوتا ہے کہ جو کوالٹی میں ہو لیکن تھوڑا ہو، اچھا ہونا چاہیے۔ اب تو ڈاکٹر، نیوٹریشنسٹ وغیرہ یہ سب آپ کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ سوال کسی دور میں ہوتے تھے، اب تو میرا خیال ہے کہ 10 سال پہلے اعتراض کرنے والے لوگ اب خود بھی وہ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی میں جب یورپ میں تھا تو وہاں پر یہی سوالات کرتے تھے کہ اتنے گھنٹے آپ یہ نہیں کھاتے، نہیں پیتے ہیں تو آپ کا نعوذ باللہ خدا بڑا ظالم ہے اور آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اب میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب سے مثال کے طور پر امریکن ایک سائنٹسٹ کی یہ تحقیق سامنے آئی کہ اس نے کہا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں آپ کے جو فاسد مادے ہیں آپ کا جسم ان کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتے ہیں اس، اور اس سے جو کینسر کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ امریکن ایک ڈاکٹر کی، سائنٹسٹ کی یہ تحقیق ہے۔ تو اس طرح اب یہ تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور پھر اب آپ کی سائنس بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے، تو ہم کیوں نہ سب سے پہلے اپنے خدا کے حکم کو فالو کریں، اور ہم اپنے خدا کی رضا کے لیے، اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہماری جان پر، ہماری روح پر جو اس نے ہمیں دیا اس کا سب سے پہلے حق اسی خدا کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فوت شدہ جو والدین ہیں ان کے جو روزے رہ گئے ہیں، اب جو ان کے روزے رہ گئے ہیں اس کی جگہ پہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کا فدیہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیے، احناف کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے کہ نظر کے روزے جو ہے نا وہ رکھے جا سکتے ہیں کسی کے، یعنی جو لوگ منت مان لیتے ہیں، منت مانتے ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے تو وہ روزے ہیں کہ جو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور جو رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو فوت ہو گئے ان کے جو، اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ ہمارے مال میں سے اتنا آپ ہمارے روزوں کا فدیہ نکال دینا، تو ان کے جو وصیت ہوگی اس میں سے دے دیا جائے گا مال سے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ وصیت نہیں کر کے جاتے، بعد والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ادا کر دیں، تو وہ ادا بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں فدیے کی صورت میں تو وہ دے بھی سکتے ہیں۔ یہ احناف کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن باقی جو ائمہ اور باقی جو مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح نظر کے روزے ہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، تو اسی طرح رمضان کے روزے بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حج کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، روزے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں ہمیں یہ کہیں پر بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی سر، میں آج کے درس کے متعلق ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا جاتا ہے اور ایک قوم کو منتخب کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس طرح سلسلہ نہیں آیا کہ ایک قوم کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اسکیم تھی، گرینڈ اسکیم، کہ یہاں تک میں قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، گلوبل ولیج نہیں بنے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ منقطع کیا تو قوموں کے آپس میں روابط بڑھے اور پھر یہ دنیا جہاں آج ہم ترقی دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک پہنچی. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو منصوبہ اور جو پلان ہے وہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام. اور یہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے رسول کا، ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ خاص ایریا میں اس کا ہے. اور ہمیں بہت سے پیغمبر ہیں جن کے نام تو نہیں آتے، لیکن ان کی امتیں یا قومیں جن کے نشانات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پیغمبر تھے یا یہ پیغمبروں کی قومیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم ہندوؤں کی بات جب کرتے ہیں تو ان کی طرف کرشنا کا آنا یا دیگر جو ان کے رہنما تھے ان کے بارے میں ہمارے خود بر صغیر کے علماء نے بات کی ہوئی ہے. ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پر کلام کیا کہ انہیں بھی کہا کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور دیگر ہمارے علماء نے بھی. اسی طرح جب ہم مہاتما کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو دنیا میں مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ خدا کا جو ایک آپ جسے پلان کہتے ہیں، منصوبہ کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کو اپنے شعور میں، اپنے علم میں، تجربے میں ایک مقام تک پہنچانا. کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پھر تحریک اس کے بعد پھر دنیا میں شروع ہوتی ہے، علم کی تحریک آپ اس کو کہہ لیجیے، کہ قرآن اس کی بنیاد بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کی بنیاد بنتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات میں ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، وہ ایک ارتقاء کا بھی ہے. یعنی ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قوموں کو آباد کیا گیا. قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. انسان کی تخلیق کے بھی کئی مرحلے ہیں، 6 پردے ہیں جن کو قرآن پاک، یا 7 پردے قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا، 6 پردے ہیں وہ بھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو ایک گریجول ایک پروسیس، ایک نافذ ہے، نظام ہے، اس کے تحت یہ دنیا پھر آباد ہوتی چلی گئی. تو اس کا آپ یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تو یہ معاملہ مختلف پیغمبروں کی صورت میں رہا، لیکن جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد جو ایک تحریک ہمیں نظر آتی تو وہ ایک گلوبل کی صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ پھر مسلمان صرف عرب تک پھر محدود نہیں رہے، وہ پھر تقریباً ساری دنیا میں ان کا جانا ہوا، مبلغین کا، تاجروں کا، پھر اس سے اسلام پھیلا تو وہ قومیں ایک دوسرے کے قریب آتی چلی گئی. اور پھر آج کے دور نے تو پھر یہ سارے فاصلے ختم کر دیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا عذاب کا جو لفظ ہے یہ رسول کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، رسولوں کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں جو آج کل اتنی آفات آتی ہیں دنیا میں، جیسے ابھی امریکہ کے ایک شہر میں آگ لگ گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، تو کیا اس کو بھی عذاب کہا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کہا جائے گا تو پھر اس کو کس کیٹیگری میں ہم کریں گے؟ ابھی آپ نے جو سوال میں ایک لفظ استعمال کیا نا، آفت، اصل میں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ آفات ہیں، یہ عذاب نہیں ہے. عذاب اور آفت میں ہم فرق یہ کرتے ہیں کہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف اس قوم پر اترتا ہے جو نافرمان ہوتی ہے. اس میں نیکوکار شامل یا معصوم لوگ نہیں ہوتے، بے گناہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، مستکبرین ہوتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب اترتا ہے. لیکن جو آفت ہوتی ہے اس کا تعلق رسول کے ساتھ پھر نہیں ہوتا. یعنی اس میں ممکن ہے کہ بے گناہ بھی ساتھ چلے جائیں، ممکن ہے کہ اس میں گناہ گار بھی ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے. جیسے کوئی وبا پھیل جاتی ہے، جی وبا پھیل گئی یا کوئی آفت آ گئی. ہمارے صاحب آپ نے کہا کہ بے گناہ نہیں جا سکتے، لیکن دیکھتے ہیں اگر جیسے ہم قوم عاد اور قوم سمود کی ہی مثال لے لیں جو ان پہ عذاب آیا، تو ان میں پیغمبر کے ساتھ آپ نے کہا 110 یا 120 لوگ چلے گئے جو بچا لیے گئے، تو ان میں بہت سے بچے بھی ہوں گے. اب بچے تو اس شعور کی سطح پر نہیں آئے تھے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے حضرت ہود کا یا حضرت صالح کے پیغام کو، تو لیکن وہ بھی تو مارے گئے. تو ایک معصوم کی جان تو اس میں بھی گئی اس عذاب میں.
اب اصل جو بات ہے نا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے تھے یا نہیں تھے. لیکن یہ تو ماننے میں آتا ہے اگر ایک قوم ہے تو وہاں بچے تو ہوں گے, بزرگ بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے. بزرگ تو ان کا تو آتا ہے کہ وہ تو پیغام سنا ہوگا, اگر 100 سال تک تبلیغ کی ہے تو وہ کسی جوانی کے مرحلے میں بھی ہوں. لیکن بچے تو اگر کوئی فرض کریں عذاب آنے سے 2 سال پہلے پیدا ہوا ہے, کوئی 4 سال پہلے پیدا ہوا ہے, تو وہ تو ابھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس پر مزید تحقیق کر کے اس کا کوئی جواب ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ آیا کہ یہاں پر کیا صورت بنتی ہے. یعنی ایسا بھی ہے کہ عذاب جو اکثریت قوم ہے اس پر اتری, اور جو بالغ لوگ ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ نے آفت کا ذکر کیا, اس میں بالغ جو شامل ہیں, یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں بے گناہ لوگ ہیں, اور بالغ لوگ ہیں کہ جو گناہ گار بھی ہیں, نافرمان بھی ہیں. یہ 2 صورتیں بن جاتی ہیں. یہاں پر جو صورت بن رہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو عاقل اور بالغ ہیں وہ تو پیغمبر کی بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے, سرکش ہونے کی وجہ سے وہ نشانہ بنے. ان کے ساتھ جو بچے ہیں تو وہ چونکہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان پر یہ وجہ بن سکتی ہے کہ عذاب کا وہ بھی ساتھ نشانہ بنے. لیکن یہ فرق بنیادی طور پر ہمیں یعنی رکھنا ہوگا کہ آفت میں جو مارے جا رہے ہیں وہ دونوں طرح کے لوگ ہو گئے, لیکن یہاں پر جو چلے گئے دنیا سے جنہوں نے سرکشی کی یا تکبر اختیار کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالغ ہیں, عاقل ہیں, بڑے ہیں. ان کے ساتھ پھر جو بچوں کا آپ نے ذکر کیا تو اس بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کے لیے آخرت میں انعام رکھے گا, آسانیاں فرمائے گا, ان کو اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. ہاں, لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ رجحان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم قوم پہ آج کل کوئی آفت ٹوٹے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عذاب ہی تھا. تو یہ کیا ایسا کہنا درست ہے کہ یہ تو کفار تھے؟ ہم پر اگر کوئی آفت آئی ہے اس کو ہم آفت لیبل کریں گے, اور اگر کفار پہ کوئی آفت آئی ہے تو اس کو عذاب الہی. قرآن مجید نے جو بیان کیا نا وہاں پر رسول کا ہونا ضروری ہے. یعنی خدا کی وحی اتر رہی ہے, ان کو دعوت دی جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے, حق واضح ہونے کے باوجود بھی سرکشی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں, حق کی طرف آتے نہیں ہیں, قبول نہیں کرتے, تو وہاں پر خدا کا عذاب اترتا ہے. باقی ایسی اقوام ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے جائزہ لینا شروع کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ بدعمالیوں میں, بد کرداریوں میں ہم ان سے کہیں زیادہ آگے ہوں. تو اگر اس پر فیصلہ کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے تو پھر جو آفت اور جو مصیبت ہم پر آتی ہے پھر اس کو عذاب کہا جائے. صحیح. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین ہے. اے اللہ اماموں کو ٹھیک چلنے کی توفیق عطا فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما. یعنی یہ ذمہ داری ہے امام کی اور مؤذن کی, چونکہ نماز اللہ کی ایک بڑی اہم عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے جس کی بڑی فضیلت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو لہٰذا جو اس کا اہتمام کرنے والا ہو, جو لیڈر ہو, تو امام کو بھی اعلیٰ کردار, اعلیٰ اخلاق اور علم سے وابستہ ہونا چاہیے, آراستہ ہونا چاہیے. اور جو مؤذن ہے وہ بھی چونکہ اذان دینے والا ہے تو لہٰذا اس کو بھی ان خوبیوں اور ایسی صورت کا اس کو بھی مالک ہونا چاہیے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.